میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شریعت باقی، عالم باقی، شریعت باقی، کائنات باقی، شریعت باقی، نظام باقی۔ اگر اس شریعت کے سمجھنے اور اس شریعت کے حاصل کرنے میں ہم کہیں غافل اور سست لاپرواہ ہیں، یقین جانیے آج ہم نہیں تو کل ہماری نسلوں کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے اب دنیا بہت ترقی کر گئی، ہر چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی، بولا بھائی فلاں سلو پوائزن سے مر گئے، اور یہ کیا تھا؟ بولا یار زہر تھا، بہت آہستہ آہستہ۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہوتا ہے۔ بولا بھائی ایسا زہر ہے، ہاتھ پہ لگا بندہ گیا، ہاتھ پہ لگا، بولا جوتے میں لگا بندہ گیا، ایسا زہر۔ ایک ایسا زہر ہے بولا جو کھلا دیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، بولا یار کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بولا ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہوا، آہستہ آہستہ اثر کرے گا، گردے ختم ہیں، پھیپڑے ختم، آہستہ آہستہ بندے کو مار دے گا، مہینہ 1.5 مہینہ، ٹائم ہے، ٹائم بتاتے ہیں کہ یہ زہر اتنے دن میں ختم کرے گا بندے کو۔ جانوروں کے اوپر اس کے تجربے ہوتے ہیں کہ اتنے دن کے اندر یہ جانور مر جائے گا، اس کو یہ زہر دے دو۔ اسی طریقے سے ترقی کے لیے اصول ہیں، بولا بادام سے طاقت آتی ہے، پستے سے طاقت آتی ہے، کاجو سے معدہ اچھا ہوتا ہے، اور اخروٹ سے دماغ تیز ہوتا ہے، مصری سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں۔ بولا وہ کھائی اور صبح دیکھا، بولا میری تو آنکھیں وہیں کی وہیں تیز نہیں، کوئی نہیں بولتا ایسے۔ بولا بادام سے دماغ تیز ہوتا ہے، روزانہ 7 دانے اور 11 دانے کھانے سے مہینوں کھائیں تو دماغ پہ اثر پڑتا ہے، مصری روزانہ چوسنے سے آنکھوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ بولا اسی طریقے سے جیسے یہ ظاہر ہے ایسے ہی باطن کا نظام ہے۔ اگر آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے اور بالکل نہیں پڑھتے، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھتے نہیں، تو آپ چھوڑ دیں یہ بات، آپ سوچنا ایسا چھوڑ دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، یہ ظلم سلو پوائزن کی طرح آپ کے اوپر اثر کرے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ میں نہیں تو آپ کی اولاد اور آپ کی نسل کے اندر کہیں نہ کہیں آپ اس کا اتنا خوفناک انجام دیکھیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور نظر آنا شروع ہو گیا ہے، دیکھ رہے لوگ، دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں موند رہے ہیں، آنکھیں اپنی چھپا رہے ہیں، آنکھیں خود ہی بند کر رہے ہیں۔ اس ہرن کی طرح، خوف زدہ ہرن کی طرح آج کا مسلمان بنتا جا رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی شیر یا چیتا لگا اور ہرن نے جا کے اپنا منہ کسی جھاڑی کے اندر دے دیا اور سمجھ گیا سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں لہذا چھپ گیا، اور پیچھے سے آ کے چیتا پکڑ کے لے جاتا ہے۔ آج کے انسان کا، مسلمان کا یہ حال ہوا، اندھا ہوا، بولے یار میں نے پڑھا نہیں ہے، میرے پاس اس کے علم نہیں ہے۔ بولے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ کی زندگی کتنی ہو گئی، آپ کو غسل کے فرائض نہیں آتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا معافی ہو جائے، پر علم نہیں تھا۔ کیوں؟ کسی جنگل میں رہتا تھا، کیوں کسی جو ہے بیابان میں زندگی گزاری۔ ارے اللہ رب کریم نے تو نظام یہ بتایا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کو بیابان میں چھوڑ کے بھی کہہ رہے تھے کہ رب کریم اپنے کرم سے اپنی اولاد کو اس بیابان میں، ان پہاڑی علاقوں کے بالکل صحرا میں چھوڑ رہا ہوں، آپ اپنا مدد فرمانا۔ اور رب کریم نے مدد ایسی فرمائی کہ اسلام وہیں سے پھولنا پھلنا شروع ہو۔ حضرت حاجرہ کا دوڑنا، بولا اللہ کے لیے دوڑنا تھا، وہ دوڑنا قیامت تک دوڑنا چلتا رہے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت اور دین میں کئی مرتبہ اس بات کو عرض کر چکا، بالکل اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، بالکل اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ دین کہے کہ کاروبار چھوڑ دے، دین کہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے اور خیر بات کہہ دے، بالکل یہ نہیں کہتی۔ لیکن کم از کم یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا شیطان کیسا بدماش شیطان ہے جس نے ہم کو پورے کو پورے اٹھا کے دنیا کے اندر بالکل ڈالا اور بولا تو دین کے قریب نہیں آنا۔ ہمیں بیلنس بھی تو کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی گزار لے اور ایک پوری زندگی میں اس کے کوئی ایک سہ روزہ بھی نہ ہو تبلیغ کا، کوئی ایک چلہ بھی نہ ہو پوری زندگی میں، بولا کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے۔
اگر وہ اپنے اعمال کے پرواہ کرنے والا اپنے آپ میں تھا، زندگی میں اس نے کبھی کوئی تبلیغ میں سے روزہ بھی نہیں لگایا. بولا کہ جنت میں کوئی لازم نہیں ہے کہ زندگی کو چھوڑ کے، کام دام کو چھوڑ کے نکل جاؤ. بولا افضل ہے، خیر ہے، برکتیں ہیں، تمہیں فائدے ملیں گے، تمہیں روحانیت بڑھے گی، تمہاری ترقیاں سارے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں ہے تو بولا کچھ بھی نہیں. بولا نہیں، ایسا نہیں. زندگی اسلام نہیں کہتا کہ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاؤ، لیکن بولا اسلام یہ نہیں کہتا تو پھر شیطان کی یہ بات کیوں مان لی کہ سارے دین کو، سارے مسلک کو، ساری زندگی کی عبادات کو چھوڑ کر مسلسل آفس میں اور کاروبار میں اور بزنس میں ہر وقت لگا ہوا ہے. بولا یہ کہاں کا انصاف ہے؟